بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ پاک اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں اللہ پاک تمہارا ذکر کروں گا۔ جس نے بھی اس زمین پر اللہ پاک کا ذکر کیا، اللہ نے اس کا ذکر اس زمین سے مٹنے نہیں دیا۔ ایسے ہی ان کے ذکر کرنے والوں میں سے حضرت لال شہباز قلندر ہیں، جن کا اصل نام حضرت عثمان مروندی تھا۔ آپ کا تعلق ایران کے شہر مروند سے تھا۔ آپ کا تعلق مروند کے سید خاندان سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: حضرت عثمان مروندی بن ابراہیم کبیر الدین جوابی بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب باللہ بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ 1177 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان رکھا گیا۔ لال آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا زرد تھا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے سے لال رنگ کی شعاعیں ٹپک رہی ہیں۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ آپ سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ نے معرفت حاصل کرنے کے لیے مشہد، امام رضا علیہ السلام، کربلا اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ قلندر سب سے اونچے درجے کے خانہ بدوش صوفی بزرگ کو کہتے ہیں، جو دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جائے۔ آپ تنہائی پسند تھے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت اور چلہ کیا کرتے تھے۔ آپ مولا علی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جس کا اظہار آپ نے بارہا اپنی شاعری میں بھی کیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے روحانی علم حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے حج کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ گئے، جہاں پہ آپ نے 11 ماہ تک قیام کیا، جہاں سے آپ کو اشارہ ملا کہ ہندوستان میں جا کر اسلام کی تعلیمات پھیلائی جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس کے بعد ہندوستان کا سفر کیا اور یہ خوش قسمتی سیون شریف کی کہ یہاں پہ آپ نے ڈیرا لگایا اور پھر یہاں ہی بس گئے اور آپ نے یہاں پر ہی وصال فرمایا۔ سیون تک کے سفر میں آپ کی ملاقات کافی صوفیاء کرام سے ہوئی، جن میں حضرت شیر شاہ جلال، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ملتان میں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ نے سندھ کا سفر کیا، جہاں پہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور اسلام پھیلایا۔ آپ کو عربی، فارسی، سنسکرت، سندھی کے ساتھ ساتھ بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ فلسفہ اور شاعری پر بھی عبور حاصل رکھتے تھے۔ آپ حضرت امام علی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ آپ اپنی شاعری میں فرماتے ہیں: حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ ہستم، عزم عشق شاہ سر مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ اس کا مطلب ہے کہ میں حیدری ہوں، قلندر ہوں، مست ہوں، علی مرتضیٰ کا بندہ ہوں، تمام رندوں کا امام ہوں، کیونکہ میں شیر خدا کے در کا کتا ہوں۔ آپ کا وصال 1274 میں ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام سیون شریف سندھ میں گزارے۔ آپ کا مزار 1356 میں تعمیر کیا گیا، جو کہ مختلف ادوار میں تعمیر ہوتا رہا اور آج تک اس پر کام جاری و ساری ہے۔
آپ کے مزار پر لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں، اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں اور آپ سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ شام کو دربار پر دھمال ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی عجیب کیفیت کا نام ہے۔ میرے مطابق دھمال انسان کو اس دنیا سے بے خبر کر کے عشق کی بلندی پر لے جاتی ہے۔ انسان دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے یار کی خاطر جھومنے لگ جاتا ہے۔ یہ عجیب سی کیفیت مجھ پر بھی آئی، مگر میں دھمال کے معیار تک نہ پہنچ سکا۔ شاید میرے اندر کے گناہوں نے مجھے جکڑ لیا تھا، لیکن میں اس دھمال کو دیکھ کر کافی دیر محظوظ ہوتا رہا۔ یہ جگہ چار مینار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق یہ ایک اونچی جگہ جو ریت کا ٹیلہ ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شیر شاہ جلال، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت عثمان مروندی جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور روحانی کچہری کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ چار مینار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دربار کے چاروں طرف بازار اور چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، جو کہ دربار بننے کے بعد وجود میں آئی، جہاں پہ مختلف قسموں کی چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں سے چادریں اور میوہ جات لیے جاتے ہیں، جو کہ لوگ تبرک کے طور پر